السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا یہ آج کا پیغام پاکستان کے ان غیرت مند نوجوانوں کے نام جو اسلام کی سر بلندی کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہو، تو آئے غیور نوجوانوں، تم نظام الہی کے لیے ہواؤں کی طرح ابھرو، بادلوں کی طرح بلند ہو جاؤ، پہاڑوں کی طرح آپس میں مل جاؤ اور پوری دنیا میں برسرے پیکار ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت پاکستان کی پڑھی لکھی نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی انتہائی گھنونی سازش تیار کی جا چکی ہے۔ ارے ذرا غور تو کریں کہ کس طریقے سے آج پاکستان کی نوجوان نسل کو گمراہی کی گہری دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ارے یہ شخص کس ٹٹائی کے ساتھ پاکستان کی پڑھی لکھی نوجوان نسل کو جہاد کی غلط تشریح کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام میں جہاد کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مارے جانے والے شخص کو شہید کہا جاتا ہے، لیکن یہ شخص یہاں شہادت کو بے موت مارا جانا قرار دے رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسلام میں جہاد کا معیشت کے ساتھ کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ پوری تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہے کہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر میدان جہاد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ارے صحابہ کرام نے تو اپنی معیشت کی کمزوری کی کبھی پرواہ ہی نہیں کی، تھوڑی سی تعداد، تھوڑے سے جنگی ساز و سامان کے ساتھ جہاد کی بدولت کیسر و کسرا کی ریاستوں کو کچل کے رکھ دیا اور وہاں نظام الہی کو نافذ کر کے رکھ دیا۔ ارے باقی رہی ٹیکنالوجی والی بات، تو پاکستان اس وقت الحمدللہ اتنا قابل ہو چکا ہے کہ چند لمحوں میں اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکتا ہے، اور اگر پاکستان چاہے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر کشمیر کو بھی آزاد کروا سکتا ہے۔ ارے پاکستان چاہے تو امریکہ کی جیل میں 20 سال سے ظلم سہتی پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی کو بھی رہا کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے نمبر 1 میزائل اور جنگی ہتھیار رکھنے والا ملک بن چکا ہے، لیکن پاکستان کا کنٹرول اس وقت دین فروش، غیرت فروش اور ملت فروشوں کے ہاتھوں میں ہے۔ جہاد کے لیے غیرت چاہیے، نہ کہ معیشت اور نہ ٹیکنالوجی۔ ارے اگر جہاد کے لیے معیشت یا ٹیکنالوجی اہمیت رکھتی ہوتی تو افغانستان کے مجاہدین کبھی امریکہ کو شکست نہ دے سکتے، کیونکہ امریکہ دنیا کی نمبر 1 ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک ہے، اور پھر اس کے ساتھ پوری نیٹو فورسز ساتھ ٹھہری تھی، یعنی کہ پوری دنیا کی طاقتی قوتیں امریکہ کی پشت پر ٹھہری تھیں، مگر افغانستان کے غیرت مند مسلمانوں نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ ارے افغانستان کے مجاہدین کے پاس پہننے کے لیے پاؤں میں جوتے تک نہیں ہوتے تھے، لیکن انہیں غیرت ایمانی سے دنیا کی نمبر 1 طاغوتی قوتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ ارے پاکستان کے مردہ ضمیر حکمرانوں، تمہیں اپنی غیرت ایمانی کو اجاگر کرنا ہوگا، وگرنہ اس پاکستان کی جان چھوڑ دو، کل کو یہ نہ ہو کہ تمہیں سب سے پہلے لٹکانا پڑے۔ اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں نوجوانوں نے صرف جذبہ جہاد کے تحت انتہائی قلیل لشکر کے ساتھ اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال رمضان ہی کے آخری عشرے کی بات ہے کہ فاتح اندلس کا واقعہ۔ ارے طارق بن زیاد 12,000 کے لشکر کے ساتھ 1 لاکھ عیسائیوں کو شکست دے ڈالتا ہے، واپسی کے سارے راستے بند کر دیتا ہے، اپنی کشتیاں تک جلا ڈالتا ہے کہ یا تو فتح حاصل کریں گے یا پھر شہادت مقدر بن جائے گی۔ تو کیا طارق بن زیاد، جسے آج بھی دنیا فاتح اندلس کے نام سے یاد کرتی ہے، اگر انہیں آج ان باطل نظریے کے حامل لوگوں کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ آج بھی یہ یوں کہیں گے کہ دیکھو جی، اس نے تو خواہ مخواہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا، اگر اسے تو اپنا پہلے ڈیفینس مضبوط کرنا چاہیے تھا۔ اور جو جہاد کی غلط تشریح کرتے ہیں، وہ چاہے دین کے لبادے میں چھپے ہوئے اسلام دشمن ملا ہی کیوں نہ ہو، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آج کا جہاد یہ نہیں، آج کا جہاد وہ نہیں، یوں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اس مسلمانوں کو جی اس نے کر کے یہ جہاد کی خدمت ہے، یہ دین کی خدمت ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے باطل کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ یہ ماڈرن اسلام کا نعرہ لگانے والے یہ باطل قوتوں کے آلہ کار بن کر مسلمانوں کی پیٹ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہیں۔ یعنی یہ نوجوانوں کے جذبہ جہاد کو ختم کر کے انہیں صرف مادی اشیاء کی طرف لانا چاہتے ہیں، اگرچہ مادی اشیاء کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن مادی اشیاء یعنی ٹیکنالوجی کے سارے اسباب مکمل بھی ہوں، ارے جذبہ جہاد پر ایمان کا نہ ہونا، تو یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ارے جیسے پاکستان کا ایٹم بم اور میزائل آج تک اسلام اور مسلمانوں کی دفاع اور دشمنان
اسلام کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکا۔ اگر یہ دشمنان اسلام کے خلاف، پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف یہ استعمال ہوتا تو آج پاکستان پوری دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتا۔ تو میرے غیور نوجوانوں، میرے اس میسج کو پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرو۔